نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد انعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد انعم اللہ علیہ نعمہ، جس بندے پر اللہ جل جلالہ نے کوئی انعام کیا ہو، اسے کوئی نعمت دی ہو، فاسبغها علیہ، پھر اس نعمت کو اس پر کامل کر دیا ہو، ثم جعل من حوائج الناس الیہ، پھر لوگوں کی ضروریات کا رخ اس کی طرف کر دیا، فتبرم، پھر وہ تنگ دل ہوا، فقد عرض تلک النعمہ للزوال، تو تحقیق اس بندے نے اس نعمت کے زوال کا سامان کر لیا۔ حاصل اس روایت کا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کسی بندے پر کوئی بڑا انعام فرمایا، اس کو دولت دی، اس کو منصب دیا، اس کو علم دیا، یہ اللہ کے خاص انعام ہے، اور پھر کامل طریقے سے دیا، مال دیا تو خوب دیا، منصب دیا تو بڑا دیا، علم دیا تو عظیم دیا، لیکن اس کے بعد پھر لوگ لازمن ہے کہ جہاں یہ دولت ہوگی لوگ بھی آئیں گے، ضرورت مند بھی آئیں گے، حاجت مند بھی آئیں گے، لیکن پھر یہ تنگ دل ہونے لگا، نعمت ملی، اب یہ ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کو مصیبت سمجھنے لگا، بوجھ سمجھنے لگا، فرمایا بس پھر اس نے یہ جو نعمت اس کو ملی تھی نا، اس کے زوال کا خود سامان کر لیا، اب یہ نعمت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو دی کسی توسل اور کسی خاص مقصد کے لیے دی ہوتی ہے، یہ ایک جگہ رک کر نہیں رہ سکتی، تو اس لیے یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اگر منصب ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، لوگ اب خدمت کے لیے آئیں گے، تو پھر اگر تنگ دل ہو تو یہ منصب نہیں رہے گا، اور اسی طرح علم نہیں رہے گا، اسی طرح دولت نہیں رہے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق دے۔